ودیا اور ایشان کو ہمیشہ سے پرسرار واقعات میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی۔ وہ رات ان کی شادی کی 5ویں سالگرہ تھی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ روایتی سیلیبریشن کی بجائے کچھ غیر معمولی اور سنسنی خیز کریں گے۔ انہوں نے ایک اینٹیک شاپ سے ایک خستہ حال سیاہ لکڑی کا ویجی بورڈ خریدا۔ رات کے 12 بجنے والے تھے۔ ودیا اور ایشان نے کمرے کو مکمل طور پر تاریکی میں ڈبو دیا۔ ودیا نے ویجی بورڈ کو سینٹرل ٹیبل پر رکھا۔ ودیا نے ویجی بورڈ کا ڈراور اوپن کیا تو اس میں ہارٹ کی شیپ کا ایک چھوٹا سا لکڑی کا پلانشٹ تھا۔ ودیا نے ماچس جلائی۔ پھر انہوں نے اندھیرے میں 4 موم بتیاں ویجی بورڈ کے ارد گرد روشن کی۔ اس نے پلانشٹ کو باہر نکالا اور ویجی بورڈ پر رکھا، پر جیسے ہی اس کی انگلیوں نے پلانشٹ کو چھوا، بجلی کی ہولناک کڑکڑاہٹ نے رات کے سناٹے کو چیر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں ایک عجیب پرسرار ٹھنڈک چھا گئی کہ ہڈیاں تک کپکپانے لگیں۔ ایشان نے لرزتی آواز میں ودیا سے کہا کہ ہمیں اس بدروحوں کے بورڈ کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے، یہ خطرے سے خالی نہیں۔ ودیا نے ایشان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پہلا سوال کیا، کیا اس کمرے میں کوئی روح موجود ہے جو ہم سے بات کرنا چاہتی ہے؟ اچانک پلانشٹ میں ایک تھر تھراہٹ پیدا ہوئی اور وہ خود بخود حرکت کرنے لگا۔ کوئی اندیکھی قوت نے اسے حرف ایچ پر روکا، پھر رینگتے ہوئے وہ اے پر گیا اور آخر کار این پر آ کر ٹھہر گیا۔ ایک اندیکھی روح نے اپنا جواب دے دیا تھا، ہاں۔ ودیا اور ایشان نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایشان نے مشکل سے ہمت جمع کی اور دوسرا سوال کیا، تم کون ہو؟ پلانشٹ نے پھر سے آہستگی سے حرکت کرنا شروع کی، لیکن اس حرکت میں ایک زور اور ایک غیر معمولی طاقت تھی جو ودیا کی انگلیوں پر دباؤ ڈال رہی تھی۔ ودیا کی انگلیاں پلانشٹ سے چمٹ گئی تھیں۔ پلانشٹ نے پھر سے کسی اندیکھی قوت کے زیر اثر حروف پر چلنا شروع کیا۔ پہلے وہ حرف اے پر رکا، پھر تیزی سے حرف ایس اور پھر ای کی طرف بڑھا اور آخر کار بی پر جا کر تھم گیا۔ ودیا کی چیخ نکل گئی۔ ویجی بورڈ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، آسیب۔ پلانشٹ کا آسیب پر رکنا ہی تھا کہ اچانک کمرے میں اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ ودیا کو لگا کہ یہ سب اب مذاق نہیں رہا۔ اس نے جلدی سے اپنا سیل فون اٹھایا تاکہ موبائل کی ٹارچ آن کر سکے، مگر موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی اور فون بند ہو گیا تھا۔ ودیا نے پریشان ہو کر ایشان کو کہا، ایشان میرا فون بند ہو گیا ہے، بیٹری تو فل تھی۔ ایشان کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اسی لمحے کمرے کے کونے میں رکھا پرانا ٹیپ ریکارڈر خود بخود بج پڑا۔ اس میں سے عجیب سی چنگھاڑتی ہوئی شور کی آواز آ رہی تھی۔ ایشان اور ودیا کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ کمرے میں ایک تیز اور گلی سڑی بدبو پھیل گئی۔ یہ بدبو اس قدر تیز تھی کہ انہیں سانس لینے میں مشکل ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی قدیم لاش ان کے بالکل قریب پڑی ہے۔ ودیا نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ پھر اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، تم انسان نہیں ہو، تم جو کوئی بھی ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس بار پلانشٹ ودیا کے ہاتھ میں نہ تھا۔ وہ کسی جنونی کیفیت میں خود بخود بورڈ پر دوڑنے لگا۔ پہلے وہ حرف این پر گیا، پھر تیزی سے مڑ کر ایچ پر رکا اور آخر میں وہ دوبارہ این کی طرف لپکا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آسیب ودیا سے نہیں کہہ رہا ہو۔ ابھی وہ پلانشٹ کی پرسرار حرکت کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ اچانک کمرے میں ہوا کا ایک تیز جھونکا داخل ہوا، ساتھ ہی کمرے کی کھڑکیاں چٹک پٹک کر کھلنے اور بند ہونے لگیں۔ ایشان کا خوف اب انتہا کو چھو رہا تھا۔ ہوا کے ایک زوردار تھپیڑے نے ایک ہی جھٹکے میں کمرے میں روشن تمام موم بتیاں بجھا دیں۔
اندھیرا مزید گہرا اور بھیانک ہو گیا۔ بجھی ہوئی موم بتیوں اور اس گپ اندھیرے کے درمیان ان کی نظر اچانک کمرے کے آدھے کھلے دروازے پر پڑی۔ وہاں ایک پرسرار عورت ساکت کھڑی تھی جس کا چہرہ بالوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا وہ آدھا کھلا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ خود بخود بند ہو گیا۔ خوف کے مارے لرزتے ہاتھوں سے ایشان نے ماچس کی تیلی جلائی۔ ایشان کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ ماچس کی تھر تھراتی روشنی میں اس کی نظر اچانک بند دروازے پر جا ٹھہری۔ دروازے پر خون سے لکھا ہوا تھا "You will die" اور اس سے تازہ خون بہہ رہا تھا۔ ودیا کے اوسان فتح ہو گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی۔ خوف کے مارے وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ کسی چیز نے اس کے پاؤں کو مضبوطی سے جکڑ لیا ہے۔ اس نے گھبرا کر نیچے دیکھا۔ اس کے پیروں میں کھڑکی کا پردہ بری طرح لپٹ رہا تھا اور کستا چلا جا رہا تھا۔ ودیا ڈر کے مارے لرز گئی اور ایشان کو مدد کے لیے آواز دینے لگی، لیکن ایشان وہاں نہیں تھا۔ پھر اس کے کانوں میں ایک شیطانی آواز گونجی۔ ودیا نے پلٹ کر دیکھا تو دیوار پر لگا آئینہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس میں کوئی عکس باقی نہیں تھا بلکہ ایشان کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ خوفناک انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ گڑھے بن چکی تھیں۔ ایشان کا وہ روپ دیکھ کر ودیا کی روح کانپ گئی۔ پھر آئینے میں سے ایک ہاتھ باہر نکلنے لگا۔ ایشان کے چہرے کی مسکراہٹ خوفناک حد تک پھیلتی چلی گئی۔ ہاتھ نے ودیا کی گردن کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا اور آئینے کی طرف کھینچنے لگا۔ ودیا آئینے میں قید ہو کر رہ گئی۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے چیخ رہی تھی مگر اس کی آواز حلق میں دب گئی۔ ویجے بورڈ میز کے نیچے پلٹا ہوا پڑا تھا، جیسے آصف نے اپنا کام مکمل کر لیا ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کو مل سکیں۔